ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں آج ہم تاریخ کی مناسبت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ہمارے بر صغیر میں جو ایام عزا کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے اس کا بہرحال کچھ انداز تو بدل ہی جاتا ہے، اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، سن 11 ہجری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اور سن 260 ہجری میں آپ کے فرزند ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ تقریباً 250 برس کے عرصے میں خاندان رسالت کی 13 شخصیتیں تہہ تیغ کر دی گئیں یا زہر دے کے مار دی گئیں۔ شاید اسلام کے منہ پہ اس سے بڑا تماچا کوئی نہیں ہوگا اور اسلام کے دامن پر اس سے بڑا دھبا کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم مسلمانان عالم کے سامنے کبھی اس کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہماری مختصر سی تعداد کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس سے ہمیں شفاعت کی امیدیں ہیں، جو ہمیں کوثر کے جام سے سیراب کرے گا، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، خواتین جنت کی جو ملکہ ہے، ہم پہلے اسے خوش کریں، اس کے بعد ہم دنیا کی دوسری شخصیتوں کے پاس جائیں۔ مگر ہوا اس کا بالکل برعکس۔ 5 برس کی عمر میں وہ بچہ کہ جس کو ماں باپ کی ضرورت تھی، جس کو نازوں سے پالا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک انسان کا بچہ تھا، اس کے سر پر اتنا بڑا بوجھ، یہ بتاتے ہوئے کہ تمہارے ہی صدقے میں تو ہم نے یہ کائنات خلق کی ہے اور تمہارے ہی لیے یہ کائنات باقی ہے، تب اس کائنات کا دار و مدار تمہارے کندھوں پر ہے کہ کب تک یہ دنیا سجی رہے۔ وہ بوجھ لے کر کے وہ امام آج بھی ہم کو دیکھتا ہے، ہماری سنتا ہے، مگر اس کا بھی تو کچھ کہنے کا دل چاہتا ہوگا، وہ بھی تو کبھی چاہتا ہوگا کہ کوئی اس کا ہمراز ہو، کوئی اس کا درد سنے۔ ہم تو خالی سنتے ہیں کہ وہ آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ان آنسوؤں کو ہم پوچھیں۔ ناظرین، آج انہی سب حوالوں سے ظاہر ہے کہ اس خانوادے کی ہر شخصیت محترم بھی ہے اور سب سے زیادہ مظلوم بھی، مگر ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں۔ اسی کے لیے ہم نے اپنے یہ پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ بھی اس سے فیض حاصل کریں، ہمارے گھر کی بچیاں بھی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ کا جانا پہچانا چہرہ بھی اور نام بھی۔ آج انہی کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے 3 شعروں کے ساتھ کہ یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، سفر میں ہوتے ہیں کچھ لوگ رہبری کے لیے، سبھی کے پاس وسیلے ہیں حسب ذوق نظر، کسی نے نور کے تو کچھ نے تیرگی کے لیے، اور یہی وسیلہ ہے اپنی نجات کا ضامن جو ہم نے بزم سجائی ہے عسکری کے لیے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات بہت مختصر، کل ملا کے 28 برس، اور یہ ایک عجیب بد نصیبی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو ہمارے ائمہ ہیں وہاں پر ظلم کی انتہا اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ بنی عباس نے کس شدت سے ظلم کیا کہ ہمارا کوئی بھی امام اس عمر تک بھی نہیں پہنچا جو اس کے پچھلے ائمہ پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی 25 سال کی عمر، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 28 سال کی عمر، اس مختصر سی حیات میں بہت اہم ترین کام آپ کے سپرد ہونے تھے۔ پورا سلسلہ ولایت کی پاسبانی آپ کی ذمہ داری تھی۔ ان خصائص کے حوالے سے 2 جملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اکبر۔ قرآن اللہ مجید کی سبحانہ اس آیہ کریمہ سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ مالک آواز دے رہا ہے کہ بعض بدبخت افراد نور الہی کو خاموش کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کا ارادہ اللہ، یہ ہے سبحان اللہ۔ کہ نور الہی روشن و منور اور تابناک رہے، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر نور الہی سے مراد نور امامت و ولایت ہے۔ بے شک۔ بنی امیہ ختم ہو گئے، ذلتوں کا توق ان کا مقدر بنا، بنی عباس غارت ہو گئے، کوئی نام لیوا واہ باقی واہ، نہیں ہے، بے لیکن شک۔ ولایت و امامت کا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ میں ابتدائی سخن میں ہی اپنے وقت کے امام محور کائنات یوسف زہرا حضرت حجت کی خدمت میں آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آجرک اللہ یا بقیت اللہ، پرسہ پیش کرتا ہوں تمام سوگواروں کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں، دنیا بھر میں بسنے والے موالیان حیدر کرار کی خدمت میں۔ بڑی بابرکت زندگی، بظاہر 28 برس لیکن 2800 سال پر مشتمل کارنامے انجام کیا دیے ہیں۔ کہنا ہے، سبحان حضرت اللہ، سبحان امام اللہ۔ حسن عسکری علیہ السلام نے ابن الرضا کہا جاتا ہے، امام رضا کے بعد جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، مدت امامت امام کی سب سے کم ہے، محض 6 برس۔ 22 برس کی عمر میں آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے اور 28 برس کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش جی۔ کیا ہے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے شاید یہ جملہ ہی کافی ہو کہ امام اس ذات گرامی کے پدر بزرگوار ہیں جس کے لیے امام صادق نے فرمایا تھا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر واہ میں واہ، آخری واہ حجت واہ۔ خدا کے زمانے کو درک کروں تو اپنی عمر ان کی خدمت گزاری میں بسر کروں۔ سبحان اللہ۔ اس ذات گرامی کے پدر بزرگوار ہیں جس کے لیے نبی اعظم سمیت دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے پیشین گوئیاں کی تھیں اور غیبت کی راہوں کو ہموار کیا تھا۔ بچپنے کا وہ واقعہ کہ بچے کھیل رہے ہیں لیکن امام گوشے میں کھڑے ہو کر گریہ کر رہے ہیں، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے تو امام نے یہی کہا تھا یہ عمر کھیلنے کی نہیں ہے بلکہ یاد خدا میں کیا زندگی بسر کہنا کرنے ہے، کی ہے۔ اللہ میں اکبر۔ یاد خدا میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے چند ایک اہم کارنامے انجام دیے ہیں اپنی زندگی میں۔ سر فہرست امام عسکری نے دیگر ائمہ اطہار کی طرح مکتب کی پاسبانی کی ہے، اپنے شیعوں کی حفاظت کی ہے۔ آپ سوچئے دور اتنا سخت ہے، سامرہ میں ہیں جو فوجی چھاؤنی ہیں، امام اپنے ملنے والوں سے پہلے ہی بتا دیتے تھے جس طرح حکومت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے تم بھی دیکھے جا رہے ہو، آج جب میں گزروں تو مجھے سلام مت کرنا۔ اس طرح اپنے چاہنے والوں کی اپنی چاہنے والوں کی حفاظت کا تصور کریں جی ذرا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اہم کارناموں میں ہیں کہ وہ سسٹم، وہ نظام جو غدیر سے ملا تھا، یعنی ولایت کا سسٹم، اس کی بقا کے لیے غیبت کی راہ ہموار کی ہے۔ یہی فرق ہے مکتب امامت و ولایت میں کہ وہ غدیر سے جا کر ملتا ہے اور مکتب خلافت میں جو سقیفہ تک پہنچتا ہے۔ امام عسکری نے وکلا کا سسٹم رکھا ہے۔ نیشاپور میں آپ کے وکیل جناب ابراہیم تھے، عثمان ابن سعید بغداد میں تھے، اور پھر امام عسکری علیہ السلام نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو باطل افکار منظر عام پر آئے تھے ان خرافات، توہمات اور باطل افکار و خیالات سے امام عسکری نے دیگر ائمہ اطہار کی طرح بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ بڑی بابرکت ذات ہے امام حسن عسکری کی۔ بس ایک کرامت کا میں پہلو پیش کروں، پروردگار نے ناز کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تاج کرامت انسان کے سر پر رکھا ہے۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں امام عسکری کی خدمت میں پہنچا، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں مقروض ہوں، میں معاشی مشکلات سے دوچار ہوں۔ امام عسکری نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا اٹھا لو۔
ابو ہاشم نے جب اٹھایا ہے تو وہ سونے کا ٹکڑا تھا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ امام صلی عسکری اللہ علیہ اپنے وسلم. اس چاہنے والے صحابی سے کہتے ہیں جب کبھی ضرورت ہو بلا جھجک ہمارے سامنے بیان کر دیا کرو. یہ ایک چیز اور اس میں واضح ہوتی ہے، خاص طور سے یہ جو ابھی پریزنٹ سینیریو ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس میں شاید ہمارے یہاں سے زیادہ کہیں ذکر نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے رہبروں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہمیں اتنا اعتبار نہیں ہے. ایک بار ان پر 100% اعتبار کر کے تو دیکھو، یقیناً نہ جانے کتنی بار ان کے ہاتھ کے دھون نے لال و جواہر بنا دیے ہیں، نہ جانے کتنی بار ان کے سامنے سے اٹھی ہوئی خاک جواہرات میں تبدیل ہو گئی ہے. جی ہاں. ایک آدھ جملے. میں صرف اتنا عرض کروں گا، دیکھیے آپ بحرین کی سیاسی صورتحال سے واقف ہیں کم و بیش، پروردگار آل خلیفہ کو نیست و نابود کرے. بحرین کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بحرین میں کل تک ہماری تعداد شاید 20% تھی، لیکن وقت کے امام سے توسل کے نتیجے میں واہ واہ تعداد واہ بالکل واہ. برعکس ہو گئی. جی ہاں، ہم چھوٹا سا کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے امام کے لیے بہت کچھ کر دیا. میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے، اپنے نوجوان دوستوں سے کہ بیٹھیں 24 گھنٹے میں چند منٹ کے لیے اپنے اس وقت کے امام سے لو لگانے کے لیے وقت نکالیں جو یہ آواز دیتا ہے انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل الف مرہ. میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر شب و روز مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں. امام سے لو لگائیے، امام کی خدمت کیجئے. کبھی بھی امام کے لیے کچھ کام کر لینے کے بعد یہ تصور پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا بے ہے. شک بے شک. جتنا زیادہ ہمارا رابطہ امام وقت سے مستحکم ہوگا، امام کی مدد اتنی اور زیادہ کتنا ہمارے شامل ہوگی. قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اس قلبی سکون کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. کبھی دولت کی طرف بھاگتا ہے، کبھی شہرت کی طرف بھاگتا ہے، کبھی اقتدار کی طرف بھاگتا ہے. ہم لوگوں کو ان کا ذکر کر کے جو سکون ملتا ہے اس نعمت کے بدلے میں ہی ان کو یاد کرنا اس کی شروع وجہ کریں. یہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان کا ذکر الہی کا پیش خیمہ ہے. بے شک بے ان کا شک. ذکر ہوگا تو خدا کی یاد آئے گی، اور جب خدا کی یاد آئے گی تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک. جب مؤمنین کے درمیان ذکر الہی ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے. تجلی گاہ ذات پروردگار ہیں یہ معصوم ہستیاں. معبود کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رکھے اور آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں. ایک بہت اہم موضوع. اب یہ بات آ ہی گئی ہے تو چنا امام کے پاس چلے، اور ظاہر میں ہمارے پاس یہی امام تھے اور ان کے فرزند تو غیبت میں ہیں. ان کے ہم سے کیا مطالبات ہیں؟ ظاہر ہے کہ سب کے مطالبات ایک جیسے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں ہم سے؟ دیکھیے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کو ہم سے کچھ توقع تھی. جی. امام صادق کی حدیث ملتی ہے، امام سجاد کی، خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ شہادت کے موقع پر یہ آپ کا خوبصورت پروگرام رہنما آپ کے ناظرین تک پہنچ رہا ہے. میں ایک روایت پیش کروں. امام نے 2-3 اہم باتیں ہم سے چاہی ہیں. آپ نے بھی عرض کیا کیوں نہیں ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہم لو لگاتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے ہوئے. مقصد کیا ہے نہیں معلوم. امام کہتے ہیں کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہ کرو. امام عسکری نے فرمایا علیکم بالفقہ فإنہ حیات قلب البصیر ومفاتیح ابواب الحکمہ. واہ. تمہارا فریضہ ہے کہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی تفکر کے نتیجے میں تم جیسے صاحب بصیرت کو حیات ملے گی. واہ واہ واہ. تم نہ زندہ رہو گے، اس کے باوجود تمہاری یادیں باقی رہیں گی. علماء باقی ہیں. شیخ صدوق نے اتنے عرصے قبل کتاب لکھی، ابن بابوہ قمی نے کب کتاب لکھی، لیکن آج تک تذکرہ باقی ہے. پھر کہتے ہیں امام کیونکہ یہ تمہارا سوچنا، یہ تمہارا غور و فکر کرنا حکمت کے ابواب کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے. تو پہلی نصیحت کوئی بھی کام بغیر مقصد کے انجام نہیں دینا ہے. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خصلتان لیس فوقہما شیء. 2 چیزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بہترین 2 چیزیں، الایمان باللہ، عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. آج عقیدوں کی بھرمار ہے حضور. جوان یہی کہتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کیجیے. یاد رکھیے گا
عقیدوں پر توحید کا پہرا ضروری ہے. عقیدہ جو ظاہر کیا جاتا ہے وہ عمل سے کیا جاتا ہے، تو دراصل ہم ان رسوم کو عقیدہ کہتے ہیں. جی ہاں، وہ عقیدہ بھی نہیں جو ہے، غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی. مغالطہ ہے. تو سب سے پہلے ایمان باللہ، اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ، زندگی خود غرضی والی نہ ہو. اپنے لیے جینا کون سا جینا ہے؟ کیا اس کہنا ہے، رہنما واہ پروگرام واہ میں واہ. میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ضمن میں بیان کیا تھا. آج بھی یوٹیوب چینل پر گوہر ایجنسی کے وہ پروگرام موجود ہے، ناظرین دیکھیں کہ ہمیں کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. کبھی مالی مدد کے ذریعے، کبھی فکری مدد کے ذریعے، کبھی ان کو مشورہ دے کر، کبھی ان کی آبرو کی حفاظت کر کے، ان کی عزت کی پاسبانی کر کے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک اہم مطالبہ اور کیا ہے. امام عسکری فرماتے ہیں اکثروا ذکر الموت، واہ واہ. زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. البتہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن مرنا ہی ہے، بلکہ مرزا شیرازی بن جاؤ. میں آپ کے سامنے پیش کروں، ناظرین بھی محظوظ ہوں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ معرفت رب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مرزا شیرازی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آغا اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کا انتقال ہونا ہے تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کا طریقہ حیات بدلے گا یا نہیں؟ اسلوب زندگی میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ جانے قربان جائے. باب مدینۃ العلم کے خوشچین مرزا شیرازی کہتے ہیں جو انداز حیات میرا آج ہے یہی ایک ہفتے بعد بھی جاری رہے گا، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی لیے پیغمبر نے کہا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرے. صرف یاد نہیں کرنا ہے، واستعداد اللہ، موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے. مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ادھر بھیجنے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو ادھر بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے ہر وقت کوشاں رہے. ہر وقت کوشاں رہیں اور مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا ہمارا خاتمہ بخیر ہو. کیا کہنا ہے. امیر المؤمنین نے بہت اچھی نصیحت کی اور وصیت کی امام مجتبیٰ کے نام کہ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو جانے والے انسان کو یا آج اچھائی پر زندگی بسر کر رہا ہے فیصلہ مت کر دینا کہ یہ جنت میں ہی جائے گا، یا کسی برائی میں مبتلا انسان کے بارے میں یہ فیصلہ مت کر دینا کہ یہ جہنم میں جائے گا. کتنے ایسے سعادت مند ہیں جنہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی، کتنے ایسے شقی ہیں جنہوں نے اپنی عاقبت کو آباد کر لیا. اور سر فہرست ہیں، پشر ساتھ ادھر سر فہرست ہے. جی ہاں جی ہاں. فضیل ابن عیاض عرب کا نامور ڈاکو ہے لیکن قرآنی آیت سن کر کے انقلاب پیدا کر لیتا ہے. اس کا شاگرد، یہ بھی اہم پیغام ہے، شاگرد خاص وقت نزاع فضیل ابن عیاض جیسا بندے پروردگار، کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، کہتا ہے استاد کوئی خدا نہیں معاذ اللہ. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کوئی قرآن نہیں، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. فضیل ابن عیاض نے عالم رویا میں اس سے یہی پوچھا تھا یہ تمہارے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ وہ کہتا میں 3 برائیوں میں مبتلا تھا، 3 اخلاقی بیماریاں. میں حسد کرتا تھا، میں چغل خوری کرتا تھا، میں نے طبیب کے بتانے پر شراب نوشی کی عادت ڈال لی تھی. اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، جو عزتوں کو تار تار کر دیں گناہ، ان گناہوں کو معاف کر دے. اور پہلا وہ گناہ جو انسان کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں شرب الخمر، شراب کا پینا ہے. اس کے بعد معصوم کہتے ہیں واللعب بالقمار، جوا کھیلنا ہے. یزید ذلیل ہے، ذلیل تھا، ذلیل رہے گا کیونکہ شرابی بھی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا. جی ہاں. اب بہت اہم سوال، دور حاضر کی ضرورت بھی ہے اور امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا رخ بھی ہے. مرجعیت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کس طرح جوڑی جائے؟ بس اوقات ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ دور ائمہ کی ضرورت تھی اجتہاد. جی. امام جناب زرارہ سے کہتے تھے جاؤ مسجد میں بیٹھو وفت الناس، فتویٰ بیان کرو. اصحاب ائمہ اطہار علیہم السلام نے مساجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان جا کر کے مسائل شریعہ کو بیان کیا ہے. چونکہ دور بہت سخت تھا، دور اتنا سخت تھا امام عسکری کا کہ آپ سمرہ میں ہیں جو فوجی چھاونی ہیں اور محاصرے میں ہیں. اس حد تک سختی ہے امام عسکری پر کہ امام حج کے لیے نہیں جا سکے. امام عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے غیبت کی راہ ہموار کرنے کے لیے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا شروع کر دی تھی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تاکہ لوگ دھیرے دھیرے عادی ہو سکیں آخری حجت کے لیے اور دور غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے لیے.
امام نے وکلا کا سسٹم بنایا ہے. میں نے عرض کیا ابتدائی گفتگو میں کہ نیشا پور میں ابراہیم ابن عبدو ہیں آپ کے وکیل، عثمان ابن سعید ہیں خود بغداد میں، جو وکالت کر رہے ہیں، جو رقوع میں شریعہ لے کر کے پہنچاتے ہیں امام تک، جو مسائل شریعہ کو منتقل کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں امام کی نیابت میں. بہرحال مرجعیت ایک ایسا موضوع ہے. ہم بہت ساری لاجیکل باتیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ لاجیکل ہے یا لاجیکل ہے، تو لاجسٹکس میں ایک یہ بھی تو چیز آتی ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنا اچھا نہ جسے کہا جائے ٹریولنگ کے لیے اتنی آسانیاں تھیں، نہ دوسری جگہ پہنچنے کے وسائل تھے اتنے زیادہ. اس زمانے میں امام ہے تو کسی ایک جگہ مرکزیت میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں. جناب زرارہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا 40 سال ہو گئے آپ حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں. بہت اہم ہے، جوانوں کے لیے پیغام بہت اہم ہے. زرارہ جیسا صحابی امام صادق سے کیا کہہ رہا ہے؟ 40 برس ہو گئے، ایک حج سب پر واجب نہیں ہے. واہ واہ. سال میں ایک بار واجب ہے، زندگی میں ایک بار واجب ہے. سب سے زیادہ واجبات میں چھوٹ اسی میں ہے. چھوٹ اسی میں ہے. اس موقع پر امام صادق نے یہی کہا تھا کہ بات سمجھو، یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو جناب آدم سے لے کر کے رہتی دنیا تک باقی رہے گی. میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک حج جیسی عبادت کے لیے 40 برس مسلسل مسائل امام نے بیان کیے. وہ واجب نمازیں جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہیں، وہ واجب روزے جو سال میں 30 دن رکھنے ہی رکھنے ہیں، یا اور دیگر واجبات دین، فروع دین، کیا اس کے بارے میں مسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تبھی تو امام نے کہا تھا، امام عسکری کا جملہ ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسه حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. ہر مرجع نہیں، وہ مرجع جو اپنے نفس کی پاسبانی کرنے والا، امر رب کی اطاعت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. تو اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مرجع کی تقلید کرے. کن چیزوں میں؟ امام زمانہ نے آ کر آخری مہر لگا دی ہے. مولا فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. نئے نئے مسائل پیش آئیں. آج 5G کا دور ہے، جوان کون سی مووی دیکھے کون سی نہ دیکھے، فلاں گیم کھیلنا ہے کھیلے نہ کھیلے، فلاں سگریٹ پینی ہے، حالت روزہ میں فلاں شیمپو استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے. مسائل جب نئے نئے پیش آئیں تو امام کہتے ہیں جاؤ مجتہدین کے سامنے زانو ادب طے کرو، ان سے دریافت کرو، وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں. کیا کہنا ہے، واہ. اب آپ بس اتنا سمجھ لیجئے، اگر کوئی انسان مرجع تقلید کیے بغیر کسی کام کو انجام دے رہا ہے تو گویا اپنے امام وقت کو نہیں مان رہا ہے. نمائندہ امام زمانہ کو ٹھکرانا گویا امام کی بات کو وہ جو سلسلہ ولایت، نظام ولایت کی ایک کڑی اس نے چھوڑ دی. جی ہاں بالکل. اور دور حاضر میں فوکویاما جیسے جاپانی محقق نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان شیعوں کو کوئی غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتا ہے. وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا. فوکویاما جاپانی محقق، مقیم امریکہ، اسرائیل غاصب کی سرزمین پر کانفرنس ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ انہیں ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. ان کے پاس 2 پر ہیں پرواز کرنے کے لیے، سبحان ایک اللہ سرخ سبحان اللہ. ایک سبز. سرخ پر ہے عقیدہ عاشورہ. کتنوں کو مارو گے؟ ان کی ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے درس شجاعت لیا ہے. ویسے بھی ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے. ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری لائبریریوں کو جلایا گیا، ہماری بستیوں کو تاراج کیا گیا، لیکن الحمدللہ شیعت کا پرچم سر بلند ہے. کہا ان کے پاس دوسرا جو پرے پرواز ہے وہ ہے ان کا عقیدہ سبز، وہ ہے عقیدہ انتظار، جو انہیں کبھی بھی نا امید نہیں کرتا ہے، جو انہیں حوصلہ دیتا ہے آج جتنے ظلم کرنا ہو کر لو، آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، حکمرانی ہماری ہوگی، نظام ہمارا ہوگا، رہبر ہمارا ہوگا. اور پھر فوکویاما کہتا ہے انہیں ان کے مالک نے ایک زراح دی ہے، وہ ہے ان کا نظام مرجعیت. کیا کہنا ہے. میں صرف سبحان 4 اللہ مصرے پیش کروں آپ کے ذوق شاعری کو دیکھتے ہوئے اپنے عزیز دوست مولانا عابد رضا نوشاد گوپال پوری صاحب کے. فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں. سبحان اللہ. ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کے ہاں بصیرت پائی جائے تاکہ وہ ایسے افراد کا سد باب کر سکیں جو آ کر کے مرجعیت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو امام نے راہیں ہموار کی ہیں تاکہ وکالت کے سسٹم کے تحت
لوگ اپنے کو آمادہ کر سکے دور غیبت کے لیے اور پھر غیبت کبریٰ کے دور میں نظام مرجعیت کے لیے. انہی چند وکلا میں ایک نام آتا ہے احمد ابن اسحاق قمی کا. میں یہیں پر اشارہ کروں چونکہ تاج پوشی امام زمانہ کی تاریخ بھی آ پہنچی ہے. ہمارے یہاں 2 مسجدیں بہت مشہور ہیں. مسجد سہلا، دوسری مسجد کعبہ اہل دل کہا جاتا ہے، قبلہ اہل نگاہ کہا جاتا ہے، کروڑوں عقیدت مندوں کی حاجات کا مرکز کہا جاتا ہے مسجد مقدس جمکران کو. مسجد جمکران میں کیا کہنا ہے، نیمہ شعبان کے موقع پر سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں برسوں گیا ہوں، خدا پھر توفیق دے انشاءاللہ پہنچوں اور ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین بھی ہوں. لیکن احمد کیا منظر ہوتا ہے معصومہ ان کے روضے سے جمکران تک کی بالخصوص مشی. وہ دعائے توسل کا روح پرور مناظر. لیکن ایک مسجد شہر مقدس قم میں ہے جو امام کے حکم سے بنی ہے. امام نے اپنے صحابی سے کہا تھا احمد ابن اسحاق قمی سے مسجد پر. یہ احمد ابن اسحاق قمی آتے ہیں امام کے پاس رکوع میں شریعہ کو لے کر کے، لوگوں کے سوالات لے کر کے. امام نے جوابات عنایت فرمائے. امام زمانہ کے سلسلے سے گفتگو ہو ہی گئی. آخر ظاہر ہے کہ والد کا ذکر ہو تو بیٹے کا ذکر کیسے یہ بہترین موقع ہے مہدویت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. منتظرین کے سلسلے میں امام زمانہ نے کیا کہا ہے ان کی توفیقات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے؟ امام نے اجتماعی تربیت کی ہے. امام زمانہ سے 3 برس کی عمر میں جواب دلوایا ہے. میں پیش کر دوں. بعض افراد حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر راہ حسین میں، راہ اہل بیت میں خرچ کرتے ہیں. امام زمانہ کی عمر 3-4 برس. جب آنے والے آتے ہیں رکوع میں شریعہ لے کر، مولا نے ایک تھیلی سے 8 اشرفیاں نکالی، کہا یہ حرام ہے. جا کر کے کہہ دینا ہم اہل بیت کو حرام نہیں چاہیے. یعنی یہاں پاک خالص مال پیش کرنا ہے. دیکھ لینا ہے کہ جو مال ہم پیش کر رہے ہیں وہ خالص ہے یا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پیش کروں سورہ مائدہ کی، جس میں پروردگار عالم نے چند ایک صفات بیان کیے ہیں منتظرین کے. البتہ یہ جاننا ضروری ہے منتظرین کی بہت اہمیت ہے. پیغمبر خاتم نے اپنے اصحاب کے درمیان سوال کیا این اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی لوگ؟ بڑے بڑے اصحاب تھے، سب نے اپنا ہاتھ بلند کر لیا. پیغمبر نے کہا نہیں، تم تو اصحاب ہو، میرے بھائی کہاں ہیں؟ اے نبی خدا کون ہیں آپ کے بھائی؟ پیغمبر کہتے ہیں میرے بھائی وہ ہیں جو سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتے ہوں گے. کیا کہنا ہے. انہوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا نہیں ہوگا، صرف کاغذ پر عبارتیں پڑھی ہوں گی اور انہیں آخری حجت خدا کی معرفت ہو جائے گی اور وہ اپنے وقت کے امام سے آشنا ہوں گے. یہ بہت اہم ہے. ہم منتظرین کی اتنی اہمیت ہے کہ امام سجاد ابو خالد کابلی سے کہتے ہیں کہ اس دور کے شیعہ ہر دور کے شیعوں سے، ہر دور کے مؤمنین سے افضل ہوں گے. کس دور کے؟ جس دور میں امام زمانہ پس پردہ غیبت. البتہ انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں. انتظار کا مطلب صرف الاجل نہیں کہنا. انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی شریعت کے حصار میں رہ کر شب و روز کو بسر کرنا. میں ایک آیہ کریمہ کے چند انتظار یعنی 72 کربلا والوں جیسا مزاج پیدا کرنا اپنے اندر، تعمیر کرنا اپنے آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. انتظار یعنی بدون چوں و چرا عباس دلاور کی طرح اپنے آپ کو امام کے سپرد کر دینا. لوگ سمجھتے ہیں عباس اس لیے عباس ہے کیونکہ ان کے ہاں شجاعت تھی. نہیں، امام صادق نے فرمایا تھا کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ. البتہ امام صادق نے جو جناب عباس کی زیارت تعلیم فرمائی ہے اس میں 4 صفات کا تذکرہ کیا. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ. کیا کہنا ہے. اس چیز نے جناب عباس کو عباس بنایا ہے. یعنی ہمیں بدون چوں و چرا امام وقت کے حکم کا اتباع کرنا ہے. میں صرف ایک آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پیش کروں بہت مختصر لفظوں میں، تاکہ حقیقی منتظرین کے صفات سمجھ میں آ سکیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو سچا منتظر بنا سکیں. دیکھیں اور محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے. پروردگار نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. پہلی صفت سچے منتظر کی یہ ہے کہ خدا انہیں چاہتا ہوگا اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے. ہم تو خدا سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں لیکن اللہ بھی ہم سے راضی ہے نہیں. اگر اس کو پرکھنا ہو تو دیکھنا ہوگا وہ وقت مسلح عبادت پر ہیں یا نہیں، واجبات دین کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں.
ہمیں دیکھنا ہوگا ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں. امام زمانہ نے واقعی معنی میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بڑا کرم کیا ہے. عبداللہ ابن اعلیٰ آذربائیجان کا رہنے والا امام کا وکیل ہے. دو طرح کی وکالت تھی امام زمانہ کی. بعض وکیل خاص تھے نواب اربعہ، بعض وکالتیں عام تھیں. آذربائیجان میں ہے یہ اور 117 برس کا ہے امام کا چاہنے والا. آخر عمر میں نابینا ہو گیا. اس نے اپنا ایک خادم رکھا جو خط و کتابت کر سکے اور پڑھ سکے سنا سکے. ایک دن بہت پریشان حال، مضطرب الحال، یہ غلام کہتا ہے آج آپ افسردہ نظر آ رہے ہیں. کہا بہت دن ہو گئے میرے مولا نے مجھے خط نہیں لکھا ہے. اچانک کوئی آتا ہوا دکھا، امام کا خط پہنچ گیا تھا. وہ کاتب پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں قاسم ابن اعلیٰ کہ آخر سکوت کیوں اختیار کر لیا؟ یہ غلام کہتا ہے مولا کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں آپ کے آقا نے کہ جسے سن کر شاید آپ کو اچھا نہ لگے. کہا نہیں مولا کا خط ہے، ممکن نہیں ہے. کہا لکھا ہے کہ تم اتنے دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. 40 دنوں کے بعد تمہاری بصیرت اور بصارت دونوں تمہیں واپس ملے گی، تم دیکھنے والے ہو جاؤ گے، تمہاری بینائی تمہیں واپس ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امام نے کیا ہے کہ کفن بھیجا ہے. خوش ہو گئے. آتے ہیں اپنے ایک دوست کے پاس جس کا نام ہے عبد الرحمن خیبری. تو اس نے مذاق اڑایا. قاسم ابن اعلیٰ نے کہا دیکھیں سچا منتظر، سچا امام کا پیرو. قاسم ابن اعلیٰ کہتے ہیں دیکھو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، 40 دنوں کا مسئلہ ہے، آزما لو. اگر بات سچ ہو گئی تو پیرو ہو جانا، وگرنہ اپنے راہو رسم پر باقی رہنا. 40 دنوں کے بعد جب بصارت واپس آئی ہے اور بینائی واپس ملی ہے تو اب لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا. انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے، راستہ یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کس رنگ کا ہے. اس طرح امام نے اپنے چاہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. دوسری جو اہم صفت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی روشنی میں ایک سچے منتظر کی، اذلۃ علی المؤمنین، اہم خصوصیت یہ ہے کہ مؤمنین کے لیے ان کے یہاں فروتنی ہوگی، ان کے یہاں مؤمنین کے لیے تکبر نہیں ہوگا، تواضع پایا جائے گا. پھر تیسری صفت عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے معنی ہوتے ہیں. عزیز کے معنی ہے صلابت کے، اسی لیے بعض زمین کو کہا گیا ہے الارض العزیز. امام صادق نے فرمایا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنایا جا سکتا ہے لیکن مومن ایسا عزیز ہے جس کے عقیدے کو ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد پروردگار آواز دیتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ. سچا منتظر وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرے گا. جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا ہے. امیر المومنین کی فضیلتوں میں سنتے ہیں مولا کائنات نے جہاد بالسیف کیا ہے، جہاد بالصبر کیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، جہاد بالقلم کیا ہے. تبھی تو پیغمبر نے فرمایا القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. راہ خدا میں ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلو، راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا مرتبہ ملے گا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. سچا منتظر وہ ہے جو کبھی کسی کی ملامت سے، سرزنش سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر اور بہتری پیدا کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا ہے. بلال کو ستایا گیا، زیتون کے کھولتے تیل میں ڈالا گیا، عرب کی سنگلاخ وادیوں سے برہنہ کر کے باندھ دیا گیا، لیکن بلال اسی ایک کلمہ توحید پر باقی رہے جس کے لیے مالک نے آواز دی کہ اگر تم اللہ کو اللہ کی طرح مانو گے تو تمہارے پائے سے بات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ باتیں بہت ہیں مگر بس آخر مجلس ہم سب کے لیے بڑی قیامت کی رات یہ کہلاتی ہے، شب 8 ربیع الاول. ایک طرف امام زمانہ کو اس کا پرسا کہ آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، آج کی نئی صبح جو آئے گی وہ یہ خبر لے کے آئے گی، اور دوسری طرف مدینے میں وہ عجیب و غریب مناظر جہاں ام کلثوم کے اس بین کے ساتھ داخلہ ہوتا ہے کہ اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا. 2-4 جملے. امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں. لیکن میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا، وقت نہیں ہے. میں کہوں گا مولا آپ ہی نے تو اپنے جد کے لیے کہا تھا وَلَا کِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. آپ اپنے جد مظلوم کربلا کی یاد میں خون روتے ہیں. میں پیش کروں. بے شک آپ نے بھی نمائندگان امام زمانہ کا تذکرہ کیا، مرجعیت اور فقاہت کا تذکرہ ہوا. آنے والا آتا ہے
آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا یہ جو امام زمانہ نے فرمایا کہ میں خون روتا ہوں، یہ خون حقیقی خون ہے یا مجازی خون ہے؟ لکھا ہے علماء نے، آغا حکیم نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پر رکھا، مصیبت امام حسین کا تذکرہ کیا، اور جب رومال ہٹایا تو آنسو کے قطرات پانی کے شکل میں نہ تھے بلکہ خون کے قطرات تھے۔ اگر ایک فقیہ وقت کربلا کی مصیبت کو یاد کرے تو خون روتا ہے، تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے وہ تمام تر مناظر رہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مظلوم کربلا اپنے ششماہ مجاہد علی اصغر کو لے کر سوال آپ کر رہے تھے، اور پھر جنازہ لے کر کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس دلاور کے شان قلم ہوئے تھے۔ یقیناً امام کا حق ہے کہ خون گریا کریں۔ رہی بات اسیران اہل حرم کا مدینے واپس جانا، مدینہ اجڑ کر پہنچا ہے یہ قافلہ۔ کتنے بچے گئے تھے مظلوم کربلا کے ساتھ، کتنے واپس آئے؟ جناب زینب اور جناب رباب جب تک زندہ رہیں، بالخصوص جناب رباب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی ہیں، یہاں تک کہ جب امام سجاد اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو رباب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ امید یہ غم ہمارے تمام غموں کا مداوع قرار پائے گا، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے ذکر اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا آخری محرم نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ برسوں میں بھی ہمیں سرکار سید الشہداء کی یاد منانے کا موقع ملے گا۔ میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ہرگز عزا کا موسم رخصت نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ استقبال عزا کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، نہ رخصت عزا کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہماری عزاداری کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ غیبت کا زمانہ ختم نہ ہوگا۔ انشاءاللہ آئے گا باری سے کربلا منتقم خون حسین اور خون سید الشہداء کا انتقام لے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ۔ ہاں ناظرین، کیسے ہم رخصت عزا کا تصور کر سکتے ہیں، کیسے استقبال عزا کا تصور کر سکتے ہیں؟ کربلا کے بعد مدینے میں یہی تو ہوا کہ ایک قداور بیوی جب صدر مجلس میں بیٹھا کرتی تھی اور خواتین اس کے احترام میں کھڑے ہو کر کہتی تھیں ام البنین صدر مجلس میں تشریف لائیے، تو یہ بوڑھی خاتون یہی تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین مت کہا کرو، میری دنیا لٹ چکی ہے۔ جب تک ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے، ان ماؤں کو یاد کرتے رہیں گے، ہماری عزا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہم آپ سے یہیں اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔